بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج ماہ سفر کی 25 تاریخ آخری ہفتے کا دن آ چکا ہے۔ آج کا آخری موقع ہے دوستو، اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھ لیں۔ اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑنا۔ یہ دولت کا ایک ایسا خاص وظیفہ ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، یہ وظیفہ اتنا مجرب، اتنا طاقتور ہے کہ اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ اس وظیفے کو پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ آپ کے قریب ہو جاتا ہے، آپ اللہ کے لاڈلے بن جاتے ہو، اور جو بندہ اللہ کا لاڈلا بن جائے پھر اس کی دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے اور آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے، اس کی ساری مشکلات بھی ختم ہو جاتی ہے اور ساری پریشانیاں بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، آج ماہ سفر کی 25 تاریخ ہے۔ اس مہینے کے چند دن باقی رہ گئے ہیں اور بہت جلد ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے۔ وہ بابرکت مہینہ آ رہا ہے جس مہینے میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ربیع الاول کی آپ کی ولادت کا مہینہ ہے، آپ کی آمد کا مہینہ ہے، جن کے لیے سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان اور یہاں تک کہ اپنی مقدس کتاب قرآن پاک کو اپنے نبی پر نازل فرمایا۔ اس مہینے کی آمد سے پہلے اگر کوئی بندہ آخری ہفتے کے دن اللہ سے اپنی مرادیں پوری کروانا چاہتا ہے، اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کر رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو آج یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ دوستو، ربیع الاول کی آمد سے پہلے ماہ سفر کے آخری چند دن باقی ہیں اور چند دن بعد ایک ایسے مہینے کا آغاز ہو جائے گا جو اپنے ساتھ بہاریں لے کر آتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ اپنے ساتھ کامیابیاں لے کر آتا ہے اور اپنے ساتھ نورانی رحمتیں، برکتیں لے کر آتا ہے، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کر لیں، پھر ربیع الاول کے مہینے میں اللہ آپ کو اپنی شان و عظمت کے مطابق نوازے گا۔ ناظرین، اس وظیفے کو پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے، پھر اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اس سے مل کر ہی رہتا ہے۔ ایک وہ وقت آتا ہے جب بندہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لوگوں کے طعنے سنتا ہے، صبح شام محنت اور مشقت کرتا ہے، راتوں کو عبادت کرتا ہے، بڑے بڑے اعمال اور وظیفے پڑھتا ہے۔ آج وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں جب اللہ دینے کو تیار بیٹھا ہے، کوئی مانگنے والا جس کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دیا جائے، گھر کے حالات کو بہتر بنا دیا جائے، جس کی تنگ دستیوں کو اللہ خزانہ غیب سے ختم فرما دے گا۔ اور دوستو، آج یہ وظیفہ ہر گھر کی ضرورت ہے، یہ وظیفہ ہر بندے کی ضرورت ہے۔ بغیر وقت ضائع کیے آج ماہ سفر کے آخری ہفتے کے دن کے اس خاص اور بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ آج کا یہ ایسا مجرب عمل ہے جسے پڑھنے کے بعد اللہ سے نیا گھر مانگو گے، گھر مل جائے گا، گاڑی مانگو گے، گاڑی مل جائے گی، دولت مانگو گے، دولت مل جائے گی، شہرت کے لیے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ ناظرین، اب عمل کو سمجھ لیتے ہیں۔ آج ماہ سفر کی 25 تاریخ اور آخری ہفتے کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ ناظرین، درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ لیں ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت کے ساتھ۔ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی، خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس جو نوکری نہیں ہے، آپ یہ نیت کر لیں کہ مجھے کہیں اچھی جگہ نوکری مل جائے، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ یہ نیت کر لیں کہ میری اولاد تابع فرمان ہو جائے۔
नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लो। अलगर्ज़ जो भी आपका मकसद है, जो भी आपकी हाजत है, उसकी नियत करने बाद आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा कुरान पाक की एक सूरत का अमल है। ये सूरह कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह है जिसे सूरतुल कौसर कहा जाता है। सूरतुल कौसर पढ़ने वाले के अगर किसी काम में बड़ी बड़ी रुकावटें हों, बंदिशें हों, सबकी सब रुकावटें बंदिशें जड़ से ख़त्म हो जाती हैं। सूरतुल कौसर का ये ख़ास अमल यकीन करें आज का ये ऐसा मुजर्रब अमल है कि जब आप लोग इस ख़ास अमल को पढ़ेंगे तो आप लोगों की तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, आखिरी हल साबित होगा। आपने किस तरीके से पढ़ना है ज़रा ध्यान से तवज्जो फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपने सूरह कौसर को सिर्फ 3 बार पढ़ना है। तलफ़्फ़ुज़ आपके ठीक होने चाहिए, ठहर ठहर कर पढ़ना है। जब जब आपकी ज़ुबान से सूरतुल कौसर निकल रही हो उसी दौरान आप रब करीम से मांगते चले जाएं। आज मौका है, आज रब करीम से जो भी मांगोगे मिलकर ही रहेगा। यकीन मानिए, एक तो आप यकीन नहीं करते, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपकी हर ख्वाहिश, हर हाजत, हर दुआ कबूल हो जाएगी। आप एक बार यकीन करके तो देखें, आप ये वजीफ़ा करके तो देखें। नाज़रीन, आप मुझे दुआएं देंगे इंशाअल्लाह ताला जब आप 3 बार सूरतुल कौसर को पढ़ लें। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर आपने कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है? दूसरे नंबर पर आपने या अल्लाह या गनिय्यु का पढ़ना है। या अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़ाती नाम है। या गनिय्यु, अल्लाह पाक का सिफ़ाती नाम है। या अल्लाह का मतलब है ऐ मेरे माबूद, या गनिय्यु का मतलब है ऐ गनी कर देने वाले। दोस्तों, गनी किसे कहते हैं? जो मालदार हो, जिसको अल्लाह पाक ने अपनी ख़ास रहमत से नवाजा हो, जिसके पास पाक साफ़ रिज़्क़ हो, ऐसा रिज़्क़ हो जिसे आप लोग अल्लाह की राह में सदका करें तो वो सदका कबूल हो जाए। आज आपने इस ख़ास अमल, इस ख़ास वजीफ़े को मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। कोई भी गड़बड़ नहीं कीजिएगा। आपने या अल्लाह या गनिय्यु को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो फरमाइएगा। या अल्लाह या गनिय्यु एक बार हो गया। या अल्लाह या गनिय्यु 2 बार हो गया। या अल्लाह या गनिय्यु 3 बार हो गया। इस तरह से आप या अल्लाह या गनिय्यु को दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ़ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। सिर्फ 11 बार या अल्लाह या गनिय्यु का यह ख़ास वजीफ़ा पढ़ कर देखिएगा। मेरा रब दौलत के ख़जानों से आपको माला माल कर देगा। मेरा रब नस्लों को आबाद कर देगा। मेरा रब आने वाली तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियों का गैब से ख़ात्मा कर देगा। अब तक आपने 2 वज़ाइफ़ का तरीक़ाकार समझ लिया, ठीक है। अब आपने तीसरे नंबर पर एक और अल्लाह ताला का सिफ़ाती नाम पढ़ना है। वो सिफ़ाती नाम है या लतीफ़ है। यह अल्लाह पाक का ऐसा बाबरकत सिफ़ाती नाम है कि इस नाम को पढ़ने वाला अल्लाह पाक की मरफ़त तक पहुंच जाता है। और जब कोई बंदा अल्लाह पाक को इसके सिफ़ाती नाम या लतीफ़ से पुकारता है तो अल्लाह ताला फिर ना शक्लें देखता है, ना इमाल देखता है, छप्पड़ फाड़ कर अता फरमाता है उस बंदे को। नाज़रीन, बस आपने आज के दिन का ये ख़ास अमल, ये ख़ास वजीफ़ा बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ना है। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ इस अमल को पढ़ने के बाद आप लोग ख़ुद मुझे दुआएं देंगे कि वाकई किसी ने कोई अमल बताया था, कोई वजीफ़ा बताया था। इस अमल को पढ़ने के बाद दौलत आप पर आशिको मेहरबान हो जाएगी और इंशाअल्लाह ताला दौलत आपका साथ मरते दम तक नहीं छोड़ेगी इंशाअल्लाह। आपने या लतीफ़ को किस तरीके से पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो फरमाइएगा। या लतीफ़ 1 बार हो गया। या लतीफ़ 2 बार हो गया। या लतीफ़ 3 बार हो गया। नाज़रीन, इस तरह से आप या लतीफ़ को दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 21 बार पढ़ना है। एक बार जहन में रखें कि जब भी आप लोग ये अमल पढ़ रहे हों या कोई भी वजीफ़ा पढ़ रहे हो, आप अपने मकसद को जहन में लाजमी रख कर पढ़िएगा। बेशक हाजत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, बेशक कोई भी नामुमकिन हाजत अल्लाह की बारगाह में मांगे, सवाल करें, वो रब ज़रूर अता फ़रमाएगा। जब आप 21 बार या लतीफ़ पढ़ लें तो उसके बाद आपने चौथे और आखिरी नंबर पर कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है? आपने चौथे और आखिरी नंबर पर अल्लाह ताला का एक जलाली इस्म आज़म पढ़ना है, जिसे आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत बार पढ़ा होगा। वो जलाली इस्म आज़म है
یا ذوالجلال والاکرام ہے۔ جو بندہ یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھتا ہے اسے اللہ پاک کی جلالت نصیب ہوتی ہے، اللہ پاک کی رحمت اور اللہ پاک کا کرم نصیب ہوتا ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام پڑھنے سے جو کام آپ کا زندگی بھر نہیں ہوا انشاءاللہ تعالیٰ وہ کام آج ہو جائے گا۔ آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا توجہ فرمائیے گا۔ یا ذوالجلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ذوالجلال والاکرام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آج اگر کوئی بے روزگار ہے تو یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھیں، اللہ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام فرما دے گا۔ اگر کوئی بیمار ہے، لا علاج ہے، بیماری میں مبتلا ہے تو یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھیں، تمام کی تمام بیماریوں سے انشاءاللہ تعالیٰ شفا ہو جائے گی۔ اگر کوئی جادو جنات کی وجہ سے پریشان ہے، رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، رشتوں کی بندی سے نجات کے لیے، بہترین رشتوں کے لیے، معقول رشتوں کے لیے یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھیں۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر آپ درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی کہ سب سے پہلے آپ نے تازہ وضو کر کے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے، پھر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے، پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 3 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا اللہ یا غنی کو پڑھنا ہے، پھر تیسرے نمبر پر آپ نے 21 بار یا لطیف کو پڑھنا ہے، پھر چوتھے اور آخری نمبر پر آپ نے 11 بار یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگیں گے مل کر رہے گا۔ انشاءاللہ اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کر مانگے، سجدے کی حالت میں مانگے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، پھر اللہ آپ کی ہر دعا ضرور قبول فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔